بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے دشمن پریشان ہیں کہ دہشت گردی، سیاسی انتشاریوں، جھوٹی سازشوں، زہریلے پروپیگنڈے کے باوجود ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس: پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی ہے اور لڑ رہے ہیں، بے شمار قربانیاں دی ہیں، 900 کے قریب خارجی اور دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، روزانہ 100 کے قریب آپریشن ہو رہے ہیں، پاکستان کے ہر شہر میں خارجی اور دہشت گرد پھیلے ہوئے ہیں، انٹیلیجنس انفارمیشن پر آپریشن ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں اور خوارج کے بارے میں واضح کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ پاکستان کے رکھوالوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے رکھوالوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے۔ دوگلی سیاست کا پرچار کرنے والوں سے سادہ سا سوال ہے کہ جنوبی وزیرستان میں ایف سی کے 16 جوانوں کو فتنہ الخوارج نے شہید کیا ہے، کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ جوان پاکستان اور کے پی کے شہر دل نہ تھے؟ 2021 میں فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تو کس کے فیصلے پر بات چیت کی گئی اور دوبارہ آباد کیا گیا؟ 2021 کے فیصلوں کی لکھائی اس وقت پاک فورسز کے جوانوں کے خون سے دھو رہے ہیں اور پوری قوم خمیازہ بھگت رہی ہے۔ میں یہ بھی سوال کر رہا ہوں کہ گمراہ شخص اپنی مرضی مسلط کرنے پر تلا ہوا ہے، سو اس سے کیا مذاکرات کریں؟ ہر مسئلے کا حل بات چیت میں نہیں ہوتا۔ اپنے وطن پر، آزادی پر، اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دوبارہ آباد کرنے کی ضد کا خمیازہ کے پی کی عوام بھی بھگت رہی ہے۔ دہشت گردی پر سیاست کرنے کی بجائے گڈ گورننس پر توجہ دی جائے۔ 9 مئی کا سانحہ عوام کا سانحہ ہے، اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ملوث مجرموں کو سزا دی جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے، اب 2021 میں کس کی حکومت تھی؟ عمران خان کی حکومت تھی، اور عمران خان کی یہ خواہش تھی کہ جو خارجی ہیں، افغانی ہیں، ان کو پاکستان میں لا کر آباد کر دیا جائے، اور اس وقت قمر باجوہ، فیض حمید اور عمران خان سیم پیج پر تھے۔ تو افغانیوں کو دوبارہ آباد کرنے کا جو پروگرام انہوں نے کیا تھا، وہ تینوں کی مرضی شامل ہوگی، سیم پیج پر تینوں تھے۔ تو اس میں زیادہ جو ضد تھی وہ عمران خان کی ضد تھی۔ عمران خان چاہتے تھے کہ افغانی، وہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو عمران خان مضبوط کرنا چاہتا تھا کہ افغانیوں کو تھوڑے تھوڑے پیسوں سے لا کر، اس وقت تو اس نے 2021 کے الیکشن سے پہلے جو دھرنا دیا تھا عمران خان نے، اس میں زیادہ تعداد بھی افغانیوں کی تھی۔ افغانیوں کو پیسے لا کر وہاں پہ بٹھا دیا گیا تھا، اور جب وہاں پہ محفل سجتی تھی ڈی چوک میں، تو اس وقت ان کو افغانیوں کو بلا لیا جاتا تھا اور رونق بڑھ جاتی تھی۔
تو عمران خان چاہتا تھا کہ وہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے افغانیوں کو جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ آباد کرے، اور جو اس کے ورکرز ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور افغانی ان کے پاس کام کاج تو کوئی ہے نہیں، جب میں ان کو کال دیا کروں گا یہ آ جایا کریں گے۔ اور 26 نومبر میں بھی آپ نے دیکھا کہ زیادہ تعداد جو تھی وہ افغانیوں کی تھی۔ تو اس لیے ڈی جی ISPR نے یہ ذکر کیا ہے۔ اور اب کیا ہوا ہے کہ عمران خان نے جہاں پہ ملک کو معاشی طور پہ نقصان پہنچایا ہے، وہاں پہ عمران خان کی وجہ سے جو اس نے دہشت گرد پاکستان میں آباد کیے ہیں، تو ہماری پاک فوج کا اپنے جو عمران خان نے اس وقت فیصلے لکھے تھے، معاہدہ ہوا تھا، ظاہری بات ہے معاہدہ ہوا ہوگا، اور جو وہ معاہدہ لکھا ہے تو آج ہماری پاک فوج کے، ہماری پاک فورسز کے جوان اس لکھائی کو اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ دراصل پروجیکٹ عمران معاشی طور پر نہیں بلکہ دہشت گردی کا بھی ذمہ دار ہے۔ میرے خیال میں اس وقت آرمی درست فیصلہ کر رہی ہے، چند ہزار یوتھیوں کے علاوہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے، اور پاک افواج کی جو شہادتیں ہیں ان پر فخر محسوس کرتی ہے۔ قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور دہشت گردی کا نسور کا خاتمہ جو ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں جی، خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد کی برسی تھی، تو خواجہ سعد رفیق نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ میرا اور عمران کا اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ وہ میرے حلقے سے الیکشن لڑتا ہے، اور عمران نے مجھے جیل میں ڈالا تھا۔ جیل میں مجھے قمر جوید باجوہ اور سابق جو چیف جسٹس ثاقب نثار نے ڈالا تھا۔ بہت سارے لوگ خصوصاً PTI کی قیادت اور ورکرز خواجہ سعد رفیق کے اس بیان پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے خلاف ہو گیا ہے یا نون لیگ چھوڑ دی ہے۔ خواجہ سعد رفیق دبنگ سیاستدان ہے، جو مناسب سمجھتا ہے بیان دے دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ نون لیگ چھوڑ دے گا یا نون لیگ اسے نکال دے گی۔ سعد رفیق جب یونین لیڈر تھا اس وقت سے نون لیگ میں ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کے تعلقات خواجہ سعد رفیق کے ساتھ بہت ہی بہتر ہیں۔ میاں صاحب خواجہ سعد رفیق کی وفاداری سے بخوبی واقف ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ چھوڑ دے گا یا نون لیگ نکال دے گی۔ خواجہ سعد رفیق نے نون لیگ کی قیادت کے لیے جیلیں کاٹی ہیں، کڑے سے کڑے وقت میں ثابت قدم رہا ہے، اب تو کوئی مشکل بھی نہیں۔ میاں نواز شریف کو خواجہ سعد رفیق سے ملاقات کر کے PTI کے بیانیے کو یہاں پر دفن کر دینا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔